اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ہے نا 11واں PPSC کا لیکچرار ہے، وہ ڈسکس کریں گے آپس میں۔ آپ یہ بتائیں کہ باغ فدق کا کیا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کیا جائے۔ باغ فدق، پہلے یہ بتائیں باغ فدق ہے کیا؟ یہ جو باغ فدق ہے نا، آپ علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا، کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے باغ فدق کا رخ کیا، تھوڑی سی ادھر جھڑپ ہوئی، دو چار بندے ان کے جو یہودیوں کے مرے، اس کے بعد انہوں نے باغ فدق جو ہے نا آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو وہاں سے آتا رہا، کیونکہ یہ بغیر لڑائی کے مال حاصل ہوا تھا اور یہ مال فہ تھا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا سوائے ایک دو کچھ آپ نے دیا تھا۔ تو یہ آپ ساری زندگی آپ علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابو بکر کا زمانہ آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا، یہ آپ کے والد کی جو ملکیت ہے، تو آپ جو ہے نا ان سے مطالبہ کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم نہ سونا رکھتے ہیں، نہ ہم وارث نہیں بناتے سونے چاندی کا، ولا ارضا ولا اقارا، نہ زمین کا، نہ جو اقار کس کو کہتے ہیں، عبید وقار کسی، اور ارض، اور نہ جائیداد، ولا دارن اور نہ گھر کا، ولیکن نورث الایمان، لیکن ہم وارث بناتے ہیں ایمان کا، حکمت والعلم و سنہ، اور علم کا اور سنت کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں، یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، انا معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة۔ تو جی، العلماء، تو یہ آپ یہ دیکھیں وراثت ہوتی کیا آئی ہے کہ بندہ جائے دنیا سے تو پھر وراثت ہوتی ہے نا۔ چلیں یہ بات ہو گئی، پھر حضرت عمر کا دور آیا، پھر عثمان کا دور آیا۔ اچھا یہ سوال یہ ہے کہ باغ فدق کی جو آمدنی کہاں استعمال ہوتی تھی؟ یہ آل رسول پر، یہ آل رسول پر استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مال فہ تھا آپ اور آپ کے خاندان کا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا یہ مال آپ کے، اور آپ یہ بتائیں، یہ دیکھیں حضرت حسین اور حضرت حسن جب آپ دنیا سے گئے تو ان کی عمر 6-7 سال تھی۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش ہوا ہے، وہ 50 سال کون سا انہوں نے کاروبار کیا تھا؟ تو یہی لکھا ہے کہ وہ 50 سال اسی باغ فدق سے مال جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ وظیفے جو لگے ہوئے تھے امہات المومنین کے اور گھر والوں کے، ادھر سے جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں مربع میں تھا کس میں تھا، میں بھائی نے دیکھا ایک دن بتا رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، وہ دوسرا بھائی اس کو پتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اچھا، آج بھی ہے بھائی، آج بھی ہے۔ یہ مدینے سے 100 میل دور ہے، مدینے سے 100 میل دور خیبر کی وادی میں ہے، خیبر کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر نے نہیں دی۔ یار بات ذرا نا بہت کافی سوالات ہیں، پھر بات لمبی ہوتی جائے گی۔ حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، پھر حضرت عمر سے مطالبہ کیا، انہوں نے بھی نہیں دیا، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو دے دیا، لیکن یہ کہتے ہیں ہماری ملکیت میں لگایا جائے۔ مسئلہ ملکیت کا تھا، حالانکہ مال جایا کرتا تھا، یہ یاد رکھنا۔ ہاں جی، نہیں نہیں، ان کے جو سادات خاندان کو، اہل بیت حضرات کو، اور ٹھیک ہے سب کو جایا کر، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں ملکیت دی جائے۔ تو لیکن اچھا آگے، آپ نے فقہ پر کون سی کتاب پڑھی ہے؟
جی فقہ پر کون سی کتاب پڑھی ہے؟ قدوری کے کنز؟ قدوری ہی ٹھیک ہے۔ قدوری کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کے مؤلف کا نام بتا دیں بس۔ بس صرف آپ قدوری کے مؤلف کا نام بتا دیں، باقی چھوڑیں۔ ہیں؟ عبداللہ بن عمر وہ صحابی رسول؟ ہاں، یہ نا یہ ابن خطیب ان کے یہ تیسری صدی کے ہیں، اور ابن خطیب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ میں نے نام یاد کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں۔ ابو الحسین، ہاں، احمد بن محمد۔ احمد بن محمد ان کا نام ہے۔ اور قدور، قدور کہتے ہیں ہنڈیا بنانے والے کو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جس محلے میں رہتے تھے وہ ہاں، بعض کہتے ہیں اس محلے میں کمہار لوگ ہنڈیا بنایا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ ہنڈیا بنایا کرتے تھے۔ تو احمد بن محمد ان کا نام ہے، اور تیسری صدی کے یہ انہوں نے جو قدوری لکھی ہے، یہ تمام فقہ کا متن ہے۔ یاد رکھنا، تمام فقہ حنفی ہے نا، جو فقہ حنفی اس کا متن ہے، اور اسی متن پر کنز اور ہدایہ وغیرہ اس کی تشریح ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ بدیہۃ المجتہد کے مصنف کون ہے؟ محمد بن احمد ابن رشد مالکی۔ اچھا، خلافت عباسیہ کی بنیاد کس نے رکھی اور آخری خلیفہ کون تھا؟ جی، ابو العباس صفا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کی نسل سے تھا، اور پہلا خلیفہ یہ ہے، اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ 1258 میں۔ اور اس کا جو ہے نا ابن القمی اس کا وزیر تھا، جس نے تاتاریوں کو، ہلاکو خان کو دعوت دی تھی بغداد پر حملہ کرنے کی۔ آپ یہ بتائیں ابو جعفر منصور اور ابو العباس صفا کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بڑا بھائی کون تھا؟ کون تھا؟ نہیں جی، ابو جعفر بڑا تھا۔ یہ اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ابو جعفر کہیں اور تھا، پتہ وہ مرتے ہوئے جو ان کا چچا تھا کون تھا، وہ اس کے سپرد کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ساری آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو ابو جعفر تو 714 میں پیدا ہوا ہے، اور صفا 722 میں، تو یہ 8 سال چھوٹا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے نا ان کا آپس میں تعلق کیا تھا، یہ دونوں بھائی تھے، اور ابو العباس صفا بڑا بھائی تھا، اور ابو جعفر منصور چھوٹا تھا، اور ابو جعفر منصور کو حقیقی بانی بھی اس کا کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ نا انٹرویو پورا ہو گیا، 6 سوالوں کا انٹرویو تھا۔ اچھا، آگے کرونا پیناڈینک کیا ہے؟ متعدی وبا ہے یا کیا ہے؟ متعدی، اور یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ چائنا سے۔ 14 مارچ 2019۔ اچھا جی، بنو امیہ کا آخری حکمران کون ہے؟ یہ بالکل آسان سوال ہے یار، دیکھو۔ مروان ثانی بن محمد مروان۔ اچھا، آگے پھر بنو عباس کا پہلا حکمران یہ بھی بتا دیا۔ سیرت پر انسان کامل کتاب کس کی ہے؟ خالد الوی کی۔ سعود پر آیت لکھیں، بتائیں سعود پر آیت بتائیں۔ اور یہ تو وہ ہے کہ صدقات کے بڑھانے کے بارے میں۔
یہ محمد سلمان صاحب آپ کیا اہل سنت والجماعت حنفی دیو بریلوی ہے نا؟ آپ کا قرآن پڑھنا ہی بتاتا ہے ہمیں حافظ ہوتے بھی پھر بھی ایسے ہی پڑھنا تھا احل اچھا اچھا، میں ان باتوں میں نہیں جاتا. احل اللہ البیع وحرم الربا. اچھا، سود پر دنیاوی سزا کیا ہے جی؟ اچھا یہ سود کی بات ہے، آج پتا ہے آرٹیکل پیش ہوا ہے سود کے بارے میں، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. سود پر کیا ہے جی سزا دنیاوی؟ سب سے کم گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، سب سے. اور یہ ہماری حکومت سود کاروبار سب سے ہلکا یہ ہے اس کا. اور نمبر دو، انسان کی اقتصادی ترقی ختم ہو جاتی ہے. اگلا سوال بحث کم، بس سوال دیکھیں، بس بحث بہت ہو گئی ہے. موانع ارث کیا ہے؟ موانع ارث. ہاں کتنے ہیں؟ کون سے؟ کئیوں نے تین لکھے ہیں، کئیوں نے چار لکھے ہیں. غلامی، قتل، مرتد، مرتد اور اختلاف دارین. غلامی، غلامی، قتل، ہاں دارین. اسبا کون ہے اسبا؟ کون سے رشتہ دار؟ یعنی وہ رشتہ دار جن کا تعلق میت کی مرد کی طرف سے ہو. چاچے تائے. ہاں مرد کی طرف. یہ بھی پورا ہو گیا ہے. اصل میں جن کو نہ رکھنا وہ دو چار سوال کر کے اٹھا دیتے ہیں. یہ بھی چھ سوال کر کے اٹھا دیا ہے. آگے نیا جی، اس سے کافی ہوئے ہیں. ابھی ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں جو ہوئے ہیں، یہ دیکھنا. قرآن میں ارتکاز، جی ریکارڈنگ کر رہا ہوں. قرآن میں قرآن میں ارتکاز دولت پر ایک شخص کا ذکر ہے، قارون. ٹھیک ہے، قارون کا ذکر ہے، ارتکاز دولت. ارتکاز کا کیا معنی ہے؟ ہاں دولت کو جمع کر. نہیں نہیں، وہ ذخیرہ تو یہ اور ہے. اچھا آگے، قارون نے اپنی دولت کے بارے میں کیا خیال کیا تھا؟ اور آپ کو پتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بھائی تھا. اچھا آگے، قارون نے اپنی دولت کے بارے میں کیا خیال کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کسی کو اختیار نہیں کہ میری اپنی دولت کہاں خرچ کروں، مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے کہاں خرچ کرنی ہے کیا نہیں. تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے یہاں خرچ کرو، یہاں زکوٰۃ دو، یہاں صدقہ دو. قرآن میں ایک مذہبی اجارہ داری کے حوالے سے ایک شخص کا ذکر ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا پوچھے جا رہے ہیں، ہے کسی کے ذہن میں؟ پھر مذہبی اجارہ داری، تو یہ دو تین بندے تھے. فرعون تو بیسٹ جو ہے بھائی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور نمرود نے بھی جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اچھا آگے، سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معاشی نظام میں کیا بنیادی فرق ہے؟ جی. اور کوئی بندہ بتلائے. سرمایہ سرمایہ
سرمایہ درانہ نظام میں انفرادی طبقہ ایک چیز کا مالک بنتا ہے، لامحدود ملکیت ہوتی ہے۔ سرمایہ درانہ نظام میں انفرادی جو لوگ ہیں وہ مالک بنتے ہیں، جبکہ اسلامی معاشرتی نظام میں لوگ اجتماعی مفاد کے تابع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھیں اسلامی نظام مفاد عامہ کے لیے ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا مفاد خاص کے لیے ہے۔ یوں سمجھ لیں عام اور خاص کی بحث ہے۔ ٹھیک ہے، اسلامی نظام جی سرمایہ دار کسے کہتے ہیں؟ ایک بندے نے فیکٹری بنائی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں دیتا ہے اور سرمایہ جوڑ جوڑ رکھتا ہے کہیں خرچ نہ ہو اور اکیلا مالک بن کے رہے، جبکہ اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم مجھ سے زکوٰۃ بھی دو، عشر بھی دو، صدقات نکالو، دوسروں کے پاس دولت جائے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں، وہ بھی مالک بنے۔ تو چاہے سرمایہ دار نظام، نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں یار، ویسے مثال دے رہا ہوں، سرمایہ داری میں ہر چیز آ جاتی ہے نا۔ تو سرمایہ دار نظام میں انفرادی جو فائدہ خیال کیا جاتا ہے، اور جو ہے اسلامی معاشی نظام میں اجتماعی مفاد عامہ خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کا خواب کیا تھا؟ ہاں، 11 ستارے، سورج، ٹھیک ہے۔ اچھا یوسف علیہ السلام نے قیدی چھوڑ دیے، وہ چلے گئے، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، تو وہ بادشاہ کا خواب کیسے یوسف علیہ السلام تک پہنچا؟ اچھا، اس کے سمر میں یہ ہے جس کو جواب صحیح آتا ہو نا، وہ کرے بٹ صاحب ایمی جڑا نا کولو نظام تھوڑا جا ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دو بندے یوسف علیہ السلام کے پاس سے گئے تھے، انہوں خواب بیان کی تھی کہ ایک کے سر پہ روٹیاں کوے کھا رہے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی ہوگی اور تم بادشاہ کے خاص بندے بنو گے، اور اپنے بادشاہ کے پاس جب جاؤ گے نا تو میرا تذکرہ بھی کرنا کہ اس کا کیا بنا ہے جو ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بلا دیا، 10 8 10 سال گزر گئے، اس کے بعد وہ خواب آیا بادشاہ کو۔ ہاں شیطان نے جو ہے نا اس کو بھلوا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، بادشاہ کو خواب آئی، تعبیر نہ ملے، پھر اس نے تذکرہ کیا، تو اس جو ہے نا صاحب خمر یا ساقی خمر، ساقی خمر یعنی شراب پلانے والا، اس کے ذریعے وہ نا ادھر تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، آپ نے کوئی فقہی تفسیر پڑھی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں یہ جواب میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیونکہ ہم نے تفسیریں کر لی نا، تقریباً ایک سوال آ جاتا ہے، معارف القرآن 8 جلدیں ہیں، احسن البیان کس نے لکھی ہے؟ یہ ہر سال عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، ان کو ملتی ہے وہاں پہ۔ اچھا، احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھی ہے۔ اچھا یوسف صلاحی کون تھے؟ یوسف اصلاحی کون تھے؟ حافظ صلاح الدین یوسف یہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا تدبر القرآن کی دو خصوصیات لکھیں۔ نظم قرآن پر توجہ دی گئی ہے، اس میں جو ہے نا
جی، ایک یہ بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ اس میں آثار اور تاریخ بھی جو ہے نا روایات بیان کی گئی ہیں۔ تدبر القرآن کی دو خصوصیات یہ ہیں کہ نظم القرآن پر توجہ دی گئی ہے، نمبر دو روایات بیان کی گئی ہیں جس میں آثار اور خصوصیات تاریخ بھی ہیں۔ نظم قرآن کی تعریف کریں۔ جی، اور اس تفسیر کو نظم القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہ